السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، بڑی افسوسناک خبر جے پور کے صوبہ راجستھان کے شہر جے پور سے آ رہی ہے کہ ایک اقبال نامی لڑکا جو کہ جس کی عمر 18 سال کی تھی، وہ باقاعدہ راجستھان کے اندر ایک چوک ہے سبھاش چوک، پرسوں رات وہ باقاعدہ موٹر سائیکل سے آ رہا تھا اور اس کی ٹکر ہو گئی دوسری موٹر سائیکل سے۔ تو وہ لوگوں نے رک کر کے باقاعدہ لڑائی جھگڑا شروع کیا۔ ایک آدمی تو اس میں سے فرار ہو گیا، دوسرا آدمی اور آس پاس کے کالونی کے لوگ آ کر کے میرے بھائیوں دوستوں اتنی بے رحمی سے اس کو پیٹا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، اس کی موب لیچنگ کی گئی ہے کہ باقاعدہ اسی سڑک کے اوپر، وہاں پہ جو سڑک تھی وہی سڑک کے اوپر اس کی دردناک موت ہو گئی۔ آخر میرے بھائیوں دوستوں یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ناظرین، یہ احتجاج اور یہ ریلیاں کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے کہتے ہیں کہ انسان ہمارے اوپر ظالم اور جابر جو بادشاہ آج حکمرانی کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم جو کہ اپنے اعمال سے فرے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہماری زندگی ہے، دوسروں کو ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان چکے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے ہمارے ہیرو تو ہمارے نبی ہونا چاہیے، ہمارے ہیرو تو صحابہ کرام ہیں، ہمارے ہیرو تو علماء دین ہیں، علماء دیوبند ہیں، جنہوں نے اس بزرگان دین نے باقاعدہ ہم کو آزادی دلوائی ہے۔ لیکن ہم کسی اور کو اپنا آئیڈیل، کسی اور کو اپنا نمونہ، کسی اور کو اپنا ہیرو مان چکے ہیں۔ ظاہر ہے وہ قوم جو اپنی تاریخ اور اپنا دین، اپنی ہر ایک چیز بھلا بیٹھے گی، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ ناظرین، ہمیں یہ چاہیے آج کے مسلمان کہ اس کے چہرے سے نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے۔ آج ہم نے اپنی پہچان کھو دی۔ مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ مسلمانوں کی پہچان ہے نماز، مسلمانوں کی پہچان ہے نماز۔ اسی نماز سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مسلمان، نماز مسلمانوں کی آن تھی، شان تھی، بان تھی۔ اب جو قوم اپنی مشابہت، اپنی پہچان ہی کھو دے گا، اس قوم کا کیا ہوگا میرے بھائی؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، کوئی ایک آرمی کا کیمپ لگا ہوا ہے یا پولیس کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، اگر وہ پولیس والا بغیر اپنی وردی کے اندر جائے گا تو کیا اس کی انٹری ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس کے بعد اس کی پہچان نہیں۔ جب وہ اپنی پہچان، اس کی کیا تھی؟ وردی۔ جب وہ اپنی وردی کے اندر آئے گا تبھی انٹری ہوگی۔ وہی آدمی بغیر وردی کے اگر کہیں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہی آدمی اپنی وردی کے اندر آ جائے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی اوقات نہیں ہوگی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ یہ اس کا ایک ڈر ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کے پاس وردی تھی۔ آج مسلمانوں نے اپنی پہچان کھو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کتنی، نماز کے ذریعے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ سب خبریں باقاعدہ کسی نہ کسی صوبے سے، کسی نہ کسی شہروں سے باقاعدہ آیا کرتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسی جو خبریں آ رہی ہیں ان پہ بالکل دل برداشتہ نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ ایک ظالم ہے، کب تک ظلم کرے گا؟ آخر کبھی نہ کبھی تو اس کا ظلم ختم ہوگا۔ لیکن ناظرین، چاہیے کہ ہم سب کو اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے اس پہ آ جانا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ آج مسلمان دیکھنے نہیں لے سکتے کہ یہ مسلمان ہے، نہ داڑھی کا پتہ، نہ ٹوپی کا پتہ، اور اپنی یعنی دوسروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، غیروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں جو وہ اقبال جو کہ ہمارا بھائی جو کہ شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور آنے والے پورے پاتا عمر اللہ تعالیٰ ہم سب کی، مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بہنوں کی، اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں کیا بگاڑیں گی، یہ کفر و شرک کی ہوائیں کالی گھٹائیں کیا بگاڑیں گی، کہ سورج کی طرح اسلام پھیلا ہے، چمکا ہے اور چمکے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ انسان کی غلط فہمی ہے، کتنی بھی اس میں وہ رہے، لیکن اسلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن پورے عالم کے اندر اسلام جو ہے پھیل کر کے رہے گا۔ ہماری اور باقاعدہ ہمارے بڑوں نے اللہ کے وسلم فرمایا کہ ہر کچے پکے گھر کے اندر ایمان داخل ہوگا۔
ہر کچے پکے گھر کے اندر ایمان داخل ہو کر رہے گا. پورے عالم کے اندر ایک دن انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. پورے عالم کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوگا. ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر اسلام کو پرچم رہے گا, اسلام کا جھنڈا بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے گھر کے اندر ایمان کو داخل فرمائے. اور پوری نمازوں کے اندر میرے بھائی دوستوں اہتمام کے ساتھ باقاعدہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائی مسلمان بہنوں کو پورے عالم کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ناظرین دعا کرتے رہیں. جب آپ کسی دوسروں کے لیے دعا کریں گے تبھی آپ کے حق میں دعا ہوگی. اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بھی دعا نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے یہ خبریں روزانہ آئے دن آتی رہیں گی. ان احتجاج اور ریلیوں سے میرے بھائی دوستوں کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آؤ, اللہ کی عدالت میں آؤ, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اللہ سے توبہ استغفار کرو. یہ احتجاج اور ریلیوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کسی کو کوئی سنوائی نہیں ہوگی. جو احکم الحاکمین ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کے دربار میں جاتے نہیں, اس کے آگے اپنا گریہ وزاری کرتے نہیں, اس کے سامنے اپنی آہوزاری کرتے نہیں. ظاہر ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے, اللہ کے در کو چھوڑ کر کے جب ادھر ادھر اپنی ہاتھ پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی لائق بنا دیں گے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا اور در بدر گیا ہے سب کے سامنے وہ ذلیل ہوگا. ہمارا بادشاہ احکم الحاکمین, ہمارا مالک ہمارا خالق اللہ ہے. مسلمانوں اللہ ایک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو, ادھر ادھر فرقوں میں نہ بٹو, آپس میں تعان و تشیع نہ کرو, ایک ساتھ ہو کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک بھائی کی طرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام کے تمام جو مومن ہیں ایمان والے جو ہیں میرے بھائی دوستو وہ بھائی بھائی ہیں. یہ قرآن ہمارا کہتا ہے. اور آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کجسد واحد, جیسے کہ ایک جسم, یعنی جیسے کہ ایک زندہ ناخن اگر ہمارا کٹ جاتا ہے جسم کے جس سے اعضاء کے اندر تکلیف ہوتی ہے, سر میں درد ہے تو پوری رات نیند نہیں آئے گی, پیر میں تکلیف تو پوری رات نیند نہیں آئے گی. ایسے ہی میرے بھائی دوستو ایک مسلمان, تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہم ان کے گھر والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, بے شک ہم ان کے لیے ان کے ساتھ شریک ہیں. اور اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اور ہمارے بھائی اقبال کو جو کہ شہید ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. مسلمانوں بس پوری قوم سے یہی ایک گزارش ہے کہ اپنے اخلاق اپنے اعمال پر آ جاؤ, عدل و انصاف کے ساتھ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو, نماز کی پابندی کرو, اسلام کے مطابق زندگی گزارو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا, کہ اللہ کا وعدہ ہے. آج ظالم ہم پر کیوں نگاہ اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائی دوستو ہم خود اپنے اخلاق اپنے ایمان پر نہیں. آج اگر اپنے ایمان پر ہوتے, اپنی عبادات اپنے وقت پر ہو رہی ہوتی, ظالم کی کیا مجال تھی. انشاءاللہ ہم اس بھائی کے ساتھ شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.